جڑا واقعہ ہوں عرض کرنا گا اس موضوع سے ساڑھے پنجاب کا فخر ہے، ساڑھے پاکستان کا ناز ہے، ساڑھے واسطے وجہ افتخار ہے۔ غازی علم الدین شہید، غازی علم الدین شہید، پنجاب دا مان تران غازی علم الدین، او غازی جڑا نبی پاک دے نام تے تختہ دار تے جھول گیا، جنہیں پھانسی دے پھندے نو چم کے نبی پاک تے درود پڑھ کے اپنی جان قربان کر دیتی۔ غازی علم الدین دے بارے میں نوجوانوں کی خدمت عرض کراں گا، دوست جتنے نوجوان بچے آئے نے اس کتاب کا مطالعہ کرو، یہ نام ہے غازی علم الدین شہید، مصنف رائے احمد کمال، اور وہ سکول ٹیچر نے جنہیں غازی صاحب نے کتاب لکھی، ضیاء القرآن پبلیکیشنز نے لاہور سے کتاب شائع کی تھی۔ غازی علم الدین شہید پڑھو تے اپنے ہیرو انہاں لوکاں نوں بناؤ، اے ساڈے ہیرو۔ ایک کرکٹ دی کھیڈ، ایک کرکٹر ساڈے ہیرو نہیں، ایک فلمی ایکٹر ساڈے ہیرو نہیں، ساڈے ہیرو نے جنہاں محمد عربی دی لاج رکھی تے اسلام دی خدمت کی تھی۔ غازی علم الدین شہید چٹا ان پڑھ، جنہیں بغدادی قاعدہ بھی نہیں سی پڑھیا، جنہیں پٹی بھی نہیں سی پڑھی مسجد میں جا کے، ٹوٹل ان پڑھ، چٹا ان پڑھ غازی علم الدین پڑھو دے حالات وچ ساڑھے سرگو دے فخر المشائخ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ اے گئے غازی علم الدین کی ملاقات واسطے۔ اے واقعہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ خواجہ قمر الدین سیالوی علم الدین کی ملاقات واسطے جیل میں آئے، خواجہ محمد ضیاء الدین آپ آئے ملاقات واسطے تے فرمان لگے پتر میں سرگودے دا ایک بڑا بڑا پیر ہاں تے لوگ میرے ہاتھ چومدے نے، علم دینا لوگ میرے ہاتھ چومدے نے، اج میں تیرے ہاتھ چومن آیا۔ علم دین اپنا ہاتھ بدا تو علم دین کہنا جناب میں گنہگار انسان، تسی اتنی بڑی شخصیت ہو۔ انہاں آخیا گل ہے پترا تو بہت بڑا کارنامہ کیتا ہے، آج پنجاب دے ہر بچے دی دھڑکن جڑی تیرے نام نال دھڑکتی ہے، تو سارے پنجاب دا مان تران بن گیا۔ پتر اپنے نبی دی ناموس تے تو راجپال نو قتل کیتا ہے، ہن تینوں پھانسی دی سزا سنائی جا سکتی ہے، پھانسی دا تو انتظار پیا کرنا ہے، گھڑیاں پیا گننا ہے، تیری زندگی چند دنوں دی مہمان ہے۔ پترا میں تا آیا بیٹا زندگی 4 روز ہے، اس دنیا کو سب نے چلیا جانا ہے، علم دینا غم نہ کری، فکر نہ کری، تو جدو نبی پاک دے نام تے پھانسی چڑھے گا تے میں قسم چک کے کہنا جنت دے دروازے تیرے واسطے کھل جانا۔ اچھا یہ خواجہ صاحب گل تاں کر رہے ہیں کہ علم دین دا کوئی دل مضبوط ہے، ظاہر ہے جنہوں پھانسی کی سزا سنائی جا چکی ہے، جڑا ہر آفت تے سمجھدا کہ شاید ہونے پھانسی کا حکم آ جائے گا تے اڈیکے لگا کہ کدوں مینوں پھائے لایا جا رہا ہے۔ خواجہ صاحب نے جب یہ گل کی نا تے علم دین کہندے نے خواجہ صاحب گزارش ہے اے گل رہن دو، مینوں تسی سورہ یوسف پڑھ کے سناؤ۔ کہ غازی صاحب نے کو فرمائش کر دیتی سورہ یوسف پڑھ کے سناؤ۔ سورہ یوسف کی تلاوت آپ فرماندے نے میں سورہ یوسف پڑھنی شروع کی تھی۔ علم الدین دی نگاہاں دا جلال اینا سی، علم دین نے مینوں ٹکٹکی بن کے جدوں ویکھیا تے میرے وچ پڑھن دی ہمت نہ رہی تے انج لگدا جویں لب زبان دا ساتھ نہیں دیندے تے جویں رک کے میں آیتاں جدوں پڑھن لگا تے علم دین ہس کے کہندا اچھا خواجہ صاحب تسی رہن دو میرے کولوں سنو۔ پڑھو علم الدین دے حالات زندگی، وہ بغدادی قاعدہ بھی نہیں سی پڑھیا، وہ تے بغدادی قاعدہ بھی انہوں تے الفوں بے نہیں سی آوندا، ٹوٹل ان پڑھ تے چٹا جاہل۔ انہیں آخیا خواجہ صاحب سورہ یوسف میرے کو سنو۔ غازی علم الدین نے بڑے ترنم دے نال، بڑے لہن دے نال، بڑی سونی آواز دے نال سورہ یوسف کی تلاوت شروع کر دیتی۔ نبی پاک دا دیوانہ فر قرآن پڑھدا جا رہا ہے، انج لگتا ہے جویں علم دین دی زبان وچوں کوئی حجاز دا قاری پیا بولدا ہے۔
انج لگتا لاہور دا علم دین نہیں، کوئی حجاز کا قاری بولدا پیا او دا حجازی لے جا تے سونا تلفظ صحت لفظی قرت دے نال جدوں نے پڑھنا شروع کیتا، خواجہ صاحب کہندے نے میں دست بستہ دا قرآن پہ سننا تے قرآن وچ جدوں آیت آوندی نا زلیخا دا واقعہ ہوندا ہے، زلیخا دا واقعہ ہوندا ہے جدوں نے دعوت کیتی سی بیگمات کی دعوت، جڑیاں بیگمات تانے مار دیاں سن کہ زلیخا غلام نو دل دے بیٹھی ہے تے بیگمات جڑیاں چیمے گوئیاں کر دیاں سن، زلیخا نے انہاں نو دعوت تے بلایا، وزیراں دیاں بیویاں، گورنراں دیاں بیویاں، بیگمات، ساری بیگمات جدوں جمع ہو گئیاں تے قرآن وچ اللہ کریم فرماندے نے زلیخا نے آکھیا چل یوسف تو بھی اس دعوت وچ شامل ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں زلیخا اے میرے منصب دے خلاف ہے، میں غیر محرمہ دی محفل وچ نہیں جا سکتا۔ اللہ دے نبی نے جدوں انکار کیتا تے زلیخا لجاجت کرن لگ پئی، منت سماجت کرن لگ پئی، بعض روایتاں نے کوئی دھمکیاں بھی دین لگ پئی کہ میری عزت دا سوا، اچھا چل تو دعوت وچ نہ جا، تو انج کر کے ایس دروازے وچوں نکل کے ایس دروازے رستے گزر بس انہاں عورتاں دے سامنے لنگ جائے ایک واری۔ سیدنا یوسف نے زلیخا کی عزت رکھن واسطے یہ گل قبول فرمائی کہ ایک دروازے نکلے دوسرے دروازے رستے تشریف لے گئے۔ انہوں نے جدو خواتین نے جمال یوسف دیکھا تو سنو قرآن پاک وچ اللہ کریم فرماتا، اللہ کریم فرماتے نے فلما رأینہ اکبرنہ، جدو نہ بیگمات نے یوسف نو ویکھیا تے یوسف دیاں وڈیائیاں بیان کرن لگ پئیاں، اکبرنہ دی بڑائی بیان کرن لگ پئیاں۔ اکبر انہاں خدا جانے کی جملے بولے ہونے سن، قرآن مہذب کتاب ہے، قرآن نے انہوں دا خلاصہ اللہ پاک نے پاکیزہ زبان وچ بیان فرمایا۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ ہاشا وکلہ بشر نہیں، یہ تو کوئی ملک کریم کرامت والا فرشتہ ہے۔ کوئی ملک اس واسطے آخیا کہ فرشتے معصوم ہوں، فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ گویا بیگمات نے بیک زبان حضرت یوسف کی پاک دامنی کی گواہی بھی دے دیتی، ملک کریم کرامت والا فرشتہ ہے۔ یہ آیت کس نے پڑھی نا کہ خواجہ صاحب فرمانے نے علم دین پڑھ کے رکے، پھر یہ آیت پڑھ دے، پھر یہ آیت پڑھ دے 10-12 مرتبہ بار بار غازی علم دین یہ آیت پڑھتا ہے، بار بار پڑھتا ہے۔ خواجہ صاحب کہنے نے میرے تے ایک جذب اور کیفیت طاری ہو گئی، اللہ اکبر، جڑا ٹوٹل انپاڑے مینوں اشارے وچ سمجھاتا کی پیا، سمجھاندا یہ پیا کہ خواجہ صاحب تسی مینوں آندے ہو موت کولوں ڈری نہ تے میرا بڑا دل پہ رکھ دیو، اے دیکھو جنہ زنانیاں نے جنہ عورتاں نے یوسف دا حسن ویکھیا انہاں نے اپنیاں انگلیاں کٹ لئیاں تے انہاں نوں پتہ تک نہ چلیا، انگلیاں کٹ رہیاں سن، خون نکل رہا سی، او یوسف دی بدو سرائی کر رہیاں سن، او یوسف دے جمال دا تذکرہ کر رہیاں سن، انہاں نوں خون دی تکلیف نہ ہوئی، زخماں دا درد نہ ہویا، جنہاں دیاں اکھاں دے سامنے یوسف ہوے انہاں نوں تکلیف نہیں ہوندی تے میرے سامنے تے کملی والے نے آ جانا ہے۔ ایویں علم لدنی، اے علم پڑھیا نہیں آتا ہے، رب دے فضل نال علم آتا ہے۔ غازی علم الدین قرآن پڑھن لگ پیا فر فر، حافظ شیرازی دے شعر اور پنجابی شعراء دا کلام، شاعر ملن آتے ہیں، انہوں نے شعراں وچ گفتگو کردا ہے۔ معلوم ہوا جدو اللہ عطا کرنوں تے آئے تے اپنے بندیاں تے انج کرم فرماندا ہے، انہاں نوں کولوں علم عطا فرما دیندا ہے۔ غازی علم الدین صاحب کا ایک اور واقعہ اس کتاب میں موجود ہے، اور یہ میں عرض کر رہی ہوں کہ اے مہینہ غازی صاحب کی شہادت کا مہینہ 29 اکتوبر کو غازی صاحب نو نبی پاک کے نام تو قربان کیتا۔ غازی علم الدین اپنی پھانسی کی کوٹھڑی وچ، غازی علم الدین مصنف کہندا ہے میں اس کوٹھڑی کے پہرے دار کو ملیا جنہیں کوٹھڑی کا پہرا دیتا، میں ان کا انٹرویو لیا جا
میں کہا یار تو غازی صاحب کی کوٹڑی کا پہرے دار سے کوئی خاص گل ہے کہ سنا وہ جناب میں انپڑھ بندہ وا کوئی ایک گل ہوئی تو دساں بڑی گلا وہ آخر لگا گل نے میں غازی صاحب نے ایک درخواست لکھ کے دیتی سی انگریز حکام نے کہ مینو لوگ ملن واسطے آتے ہیں دور دراز تو قائد اعظم محمد علی جناح کی زیارت واسطے میاں والی آئے قائد اعظم محمد علی جناح چل کے آیا علامہ اقبال چل کے آئے عبد القادر چل کے آئے خواجہ ضیاء الدین چل کے آئے بڑے بڑے پیر بڑے بڑے مشائخ بڑے بڑے وکیل بڑے بڑے جج بڑے بڑے علماء تر کے غازی علم الدین دے دربار بھی آتے ہیں عشق مصطفیٰ نے کنی بلندی عطا کر دیتی انہیں آخیا جناب میرے کو شخصیات آدیاں نے تے حکام بالا نو درخواست دیتی کہ میں مہمانوں سکیاں ہی طور دینا وا کچھ کھوا پیا نہیں سکتا مینو پانی دا گھڑا رکھن دی اجازت دیتی جائے کہ میں اپنی کوٹھڑی کے باہر پانی دا بھریا گھڑا رکھ سکا انگریز حکام نے بھی اجازت دے دیتی وہ کہندا جس لے گھڑا رکھیا گیا تے میاں والی وچ اے جنگل دی اگ دی طرح خبر پھیل گئی کہ جیڑا بندہ غازی علم دین دے گھڑے وچوں پانی پی لوے رب نو شفا عطا فرما دیندا ہے غازی علم دین دے گھڑے دے پانی وچ برکت پیدا ہو گئی اے نبی پاک دا دیوانہ کہندا جناب 12-1 بجے دا ٹائم سی وہ جیل کے راستہ ہے 12-1 بجے دا ٹائم ہے تے دوپہر دا وقت ہے میں دیکھیا ایک روشنی دی لکیر آئی روشنی دی کرن تیز روشنی ایک تیز روشنی آئی جڑی غازی صاحب دی کوٹھڑی بھی جا گئی ایک کرن نور دی کرن آئی نور دی کرن غازی صاحب دے کمرے وچ آ کے پکا نور بن گئی روشنی پھیل گئی نور ایڈا تیز سی روشنی ایڈی تیز سی کہ میریاں نظراں چلے آ گئیاں کہ میں دیکھ انج لگا جی اکھاں گے نگاہ چھا گیا اتنی تیز روشنی سی تے جدوں روشنی ہٹی تے میں ویکھیا غازی علم الدین صاحب دی کوٹھڑی خالی غازی صاحب اتنے موجود نہیں سی جیلیئر کہندا جدوں میں تماشا ویکھیا میں آخیا اللہ اکبر یہ تے مصیبت پی گئی میرے گل کسی نے میری گل مننی نہیں انگریز دا زمانہ ہے ہونے جے کوئی افسر آ گیا انہیں کہنا تو رشوت لے کے علم الدین نو فرار کرا دیتا جیل میں جیلیئر کہندا میں خیالاں بھی کی سوچن لگ پیا اے پھانسی دا پھندا علم دین دی گردن وچوں نکل کے میری گردن وچ پے ہن میری موت یقینی ہے جے میں پھڑیا گیا کہ میں نہیں بچدا 10-15 منٹ میں موت و حیات وچ رہیا انہاں ہی سوچاں وچ خدا نہ کرے کوئی افسر نہ آ جائے جیلیئر کہندا 10-15 منٹ دے بعد وہ روشنی دی لکیر پھر آئی پھر روشنی آئی مڑ کمرہ بکا نور ہو گیا سارا کمرہ نور نال منور ہو گیا روشنی جس نے ختم ہوئی تے غازی علم الدین کوٹھڑی وچ کھلوتے مسکرا رہے سن آندا میں سائیں غازی صاحب سانے تماشا ہویا غازی صاحب جس لے آئے میرا پہلا صاحب ایک سارا لیا کہ شکر غازی صاحب آ گئے یہ پھندا میری گردن تو ہٹ گیا میں آخیا غازی صاحب یا اللہ دی ذات ہے تے یا تسی تے یا میں اور بندہ بشر اتنے کوئی نہیں غازی صاحب کی تماشا ہوا میری اکھاں نے کی تماشا ویکھیا غازی صاحب ایک کرن آئی ہے ایک لاٹ آئی ایک شعاع آئی ہے تواڈے کمرے وچ پھیلی ہے تسی غائب ہو گئے ہو غازی صاحب میں تہاڈا تنہائی دا ساتھی ہاں چھپائیو نا یہ تماشا میں دیکھا سچ سچ دسو یہ واقعہ کی ہوا ہے غازی صاحب مسکرا کے کہنے یادا تو میرا تنہائی دا ساتھی ہے تے میرا بیلی ہے تے گل چھپان والی نہیں اے جڑی روشنی دی لکیر آئی ہے مولا علی دی روح تشریف لے آئی سی سیدنا علی دی روح تشریف لے آئی سیدنا علی تشریف لے آئے نے آپ نے فرمایا علم الدین مبارک ہوئے تینوں مبارک ہوئے ساری دنیا کملی والے نو سلام آخ دیئے ساری کائنات مصطفیٰ نو سلام آخ دیئے رب دے فرشتے تے اللہ نبی پاک تے درود تے سلام آخ دے نے علم الدین کائنات دا ذرہ ذرہ کملی والے نو سلام آخ دے تینوں مبارک ہوئے آج کملی والا تینوں پہ سلام آخ دائی تینوں نبی پاک نے سلام آخے علم الدین
میں مدینے ہو آیا وا نبی پاک دی محفل جو آیا اتنے تیریاں گلاں چھڑیاں علم الدین تیرا تذکرہ ہو رہا ہے نبی پاک دے دربار وچ تیرا ذکر ہو رہا سی تے نبی پاک نے خوش ہو کے فرمایا اسی علم دین تے خوش ہو گئے اسی علم دین دی قربانی نو قبول فرما لیا مبارک ہوے علم دین تینو نبی پاک نے اپنے دربار وچ یاد فرمایا تینو اس میں حضوری ملیا میں تینو لین آیا چل علم دین نہ تینو نبی پاک دی بارگاہ وچ لے چلنا علم دین کہندے نے نبی پاک مولا علی دی روح نے تصرف کیتا تے مینو میاں والی دی کوٹھڑی وچوں اٹھا کے مولا علی دی روح مینو گنبد خضرا وچ لے آیا نبی پاک دا دربار راست ہے تخت و تاج ختم نبوت دا تاجدار حضور تخت نبوت تے جلوہ فرمانے حضور دا دربار راست ہے تے رحمت للعالمین میں دیکھا نبی پاک تشریف فرمانے صحابہ کرام میں جمگٹ ہے تے مولا علی کہندے نے یا رسول اللہ علی حاضر بارگاہ ہے علی حاضر دربار ہے یا رسول اللہ علم الدین کہندے نے حضور نے اپنا رخ قدم اٹھایا فرمایا علم الدین اساں تیری قربانی قبول فرما دئی علم الدین اساں تینوں تاں سدیا ہے تو جوان سال ہے تیری اٹھدی جوانی ہے تیری منگنی ہوئی سی تے ارمانہ دی عمر ہے خواباں دی عمر ہے تیرا تے بیاہ ہونا سی تے ایک ہی کھیل رچا لئی آ تیری تے شادی ہونی سی تے تو کیڑی کھیڈے پی گئے ہیں تینوں بلایا تاں ہے کدھرے اے نہ آکھی کہ میں مہنگا سودا کر بیٹھا تینوں تاں سدیا ہے کہ جے تے تینوں حیاتی عزیز ہے زندگی چل ہے علم الدین تے اسی حیات النبیاں اسی زندگیاں تقسیم کرنے والے رسول اللہ اسی تیری زندگی کے اسباب پیدا کرا زندگی چاہنا ہے کہ شہادت چاہنا ہے علم الدین دس زندگی چاہنا ہے کہ شہادت چاہنا ہے غازی صاحب کہنے نے میں ایک نگاہ حضور نے اٹھا کے دیکھنا پھر چکا لوں اپنی نگاہ فرض ادب نال چکا لینا میں عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو میں راجپال نو قتل کیتا سی آقا میں تھوڑا دیدار نہیں سی کیتا ہوا میں بلیل دیاں زلفاں نہیں سن ویکھیاں میں بددہا دا چہرہ نہیں سی ویکھیا میں علم نشرہ دا سینہ نہیں سی ویکھیا یا رسول اللہ تھوڑا جمال جہاں آرا میں نہیں سی ویکھیا تیرے نام تو چڑ کے میں اپنی جان قربان کی تیئے میں تو انہوں ڈٹھا نہیں سی یا رسول اللہ کملی والیا تینوں ویکھیا نہیں انڈٹھیاں یا رسول اللہ میں تیرے دشمن نو قتل کیتا ہے تے پھانسی نو سینے نال لایا ہے ہن مینوں آقا پوچھدے پے ہو کہ زندہ رہنا ہی کہ شہید ہونا ہی میں جدو راجپال نو ماریا سی میں راجپال نو ویکھیا نہیں سی ہن تے کملی والیا میں تیرا دیدار بھی کر دیا آقا ہن تے میں اپنی آنکھاں نال گنبد خضرا دے جلوے دیکھ رہے نے یا رسول اللہ حریم نبوت نو ویکھ لیا ہے آقا تخت و تاج ختم نبوت نو ویکھ لیا ہے آقا تیرے جمال جہاں آرام نو ویکھ لیا ہے ہن پوچھدے ہو میں زندہ رہنا ہے کہ شہید ہونا ہے آقا مینوں پھانسی دتی جائے مڑ زندہ کیتا جائے پھر پھانسی دتی جائے پھر زندہ کیتا جائے مڑ پھانسی دتی جائے مینوں 100 مرتبہ زندہ کر کے 100 مرتبہ پھانسی تے لٹکایا جائے میں 100 زندگیاں بھی تیری بلیل دے کنڈل تو قربان کر داں گا آج ساڈے عقیدے مضبوط نے زمانہ ثابت پہ کر دے یہ ان سائنٹیفک گلاں نہیں یہ ساڈے بدی موجودات بھی نظر آ رہی نے میں ایک عجیب تماشا پڑھے اخباراں چ ہن انٹرنیٹ کا جڑا نظام ہے دنیا میں انٹرنیٹ سے مریض بیٹھا ہے فیصل آباد وچ ڈاکٹر امریکہ وچ کیوں جناب انجی تے انٹرنیٹ تے انہوں اپنی نبض بھی بخا رہے ہیں تے اپنی رپورٹاں بھی پیش کر رہے ہیں وہ امریکہ وچ بیٹھا بیٹھا نسخہ پہ دستا ہے مریض فیصل آباد وچ تے انگریز ڈاکٹر امریکہ وچ یہ سائنس کی ترقی اور یہ موجودات اور بدیہیات روزمرہ زندگی ہے ایک علم ایسا ہے جڑا زمان و مکان دیا حداں ختم کر دینا ہے ایک علم ہے ایسا ہے
جڑا فاصلے مٹا کے دوریاں مٹا کے قرب پیدا کرتا ہے۔ دنیا دیا سائنسدانوں نے دنیا کا علم پڑھیا ہے تے انہاں دی اپروچ ہے دنیا تک۔ محمد دے غلاماں نے محمد دے روح کا علم پڑھیا ہے، انہاں دی اپروچ اس دنیا وچ بھی ہے اگلے جہان وچ بھی ہے۔ وہ تصرف بھی کرتے ہیں، وہ شفاواں بھی دیندے نے، وہ جتھے چاند مکانات بھی بدلتے ہیں، وہ چاند